السلام علیکم، میرا نام ازور ہے۔ آج بات کریں گے آئی ٹی کی ایک ایسی برانچ کی، ایک ایسی فیلڈ کی جس نے ان ٹرمز آف ریونیو دنیا کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ اور یہ انڈسٹری ہے، یہ برانچ ہے گیمنگ انڈسٹری۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سارے دوسرے شعبوں کی طرح اس شعبے کی طرف بھی توجہ بہت کم ہے، لیکن انڈیویجول اسٹوڈنٹس، ینگ بچے اس سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، اور دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ کتنا پیسہ اس میں کما سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ تو میں ایک ویب سائٹ پر ہوں، گیمر ہب، یہ ہے یو کے کی ایک ویب سائٹ، برطانیہ کی، اور اس میں کچھ اسٹیٹس دیے ہوئے ہیں، اور بہت ساری دوسری ویب سائٹ پہ بھی یہ اسٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ریسنٹ ڈیٹا دی گیمنگ انڈسٹری از ناؤ میکنگ مور منی دین دی میوزک اینڈ مووی انڈسٹریز ٹوگیدر۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں میوزک اور مووی انڈسٹری سے زیادہ پیسہ کمانے والی کوئی انڈسٹری نہیں ہے ہسٹوریکلی۔ میں دیکھ رہا تھا ایک یوٹیوب پہ ایک ینگ لڑکی ہے جو کہ پرانے گانوں کو یا نئے گانوں کو بھی ری ڈو کرتی ہے، تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے گاتی ہے، اور اس کے ایک گانے کے ویوز 40 ملین تک آ جاتے ہیں ایک سال میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یوٹیوب سے آمدنی لاکھوں ڈالر میں ہے، صرف یہ ایک ویڈیو کی بات ہے، لیکن اس کے تمام ویڈیوز دیکھے جائیں تو بات چلی جائے گی کروڑوں میں۔ لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گیمنگ انڈسٹری میں پیسہ اس سے زیادہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ بائی سپر ڈیٹا ریسرچ، دی گلوبل گیمنگ مارکیٹ واز ویلیوڈ ایٹ 159.3 بلین ان 2020۔ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، 2020 میں 159.3 بلین، یہ اماؤنٹ پاکستان کے قرضے سے 14 گنا زیادہ ہے۔ دس انکلوڈس ریونیو فرام کنسول گیمز، پی سی گیمز، موبائل گیمز اینڈ اسپورٹس۔ ٹو پٹ دیٹ ان پرسپیکٹو، دی میوزک انڈسٹری، جو کہ بہت زیادہ پیسہ کمانے والی انڈسٹری مانی جاتی ہے، was valued at 19.1 billion in 2020, while the movie industry was valued at 41.7 billion. That means that the gaming industry is making more than 3 times as much money as the music industry and almost 4 times as much as the movie industry. تو میوزک انڈسٹری سے تقریباً 3 گنا زیادہ کما رہی ہے یہ، اور مووی انڈسٹری سے تقریباً 4 گنا زیادہ کما رہی ہے۔ ون آف دی مین ریزنس فار دی گیمنگ انڈسٹریز سکسیس از دی انکریزنگ پاپولیرٹی آف موبائل گیمنگ۔ موبائل گیمز اکاؤنٹڈ فار مور دین ہاف آف دی گلوبل گیمنگ مارکیٹ ان 2020 with 86.1 بلین ان ریونیو۔ تو یہ اسمارٹ فونس وغیرہ کے لیے گیم بناتے ہیں لوگ اور بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بات تھی 2020 کی۔ تو ریٹ آف گروتھ دیکھتے ہیں اس کا۔ 2020 میں ریونیو ویلیو تھی 159.3 بلین، 3 سال پہلے، صرف 3 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، گیمنگ اسٹیٹسٹکس 2023 with a worth of around 300 بلین، تقریباً ڈبل ہو گئی ہے 3 سال میں، تقریباً ڈبل ہو گئی ہے 3 سال میں۔ دی گیمنگ انڈسٹری از آن اے وننگ اسٹریک۔ The biggest share of this is mainly due to the advent of mobile games and lately COVID-19 pandemic۔ COVID-19 pandemic سے بہت سارے لوگوں کے بزنسز تباہ ہو گئے، جو کروڑ پتی لوگ تھے کچھ ایسے ہیں جو بالکل برباد ہو گئے۔ لیکن کچھ انڈسٹریز نے بہت زیادہ پیسہ بنایا، اس میں ایک انڈسٹری گیمنگ انڈسٹری بھی ہے۔ لیکن پینڈیمک کے باوجود اگر نہ بھی ہو تو گیمنگ انڈسٹری بہت زیادہ پاپولر ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو فری میں کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک ویب سائٹ فری کوڈ کیمپ کی۔ میں اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کمپنی آپ کو فری میں پروگرامنگ سکھا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ طرح طرح کے گیم ہے۔ کریٹ اے نو کوڈ گیم وتھ جی ڈیولپ، اس میں کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں غالباً، مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو پروگرامنگ بڑی مشکل لگتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ہر دفعہ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے، ہر دفعہ ایک نئی چیز ہوتی ہے، اور آپ کا پچھلا تجربہ کسی قدر اس میں فیل ہو جاتا ہے نئے پروجیکٹ کے لیے۔ تو جو ہسٹوریکل پروگرامرز ہوتے ہیں پیسہ بناتے ہیں، اس میں اپنی جگہ بناتے ہیں انڈسٹری میں،
اور کافی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈائیورسیفائی کر لیتے ہیں کسی دوسری طرف، ایپلیکیشن سپورٹ، ڈیٹا بیسز وغیرہ، یا موسٹلی سسٹم ایڈمنسٹریشن یا نیٹ ورکنگ، اس طرح کی دوسری فیلڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو دماغ اور ٹائم بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے، لیکن پیسہ بھی بہت ہے۔ تو اس میں طرح طرح کے گیمز کے کورسز ہیں۔ آپ یہ کورس ہے 20 دن 20 days اگو انہوں نے ڈالا، یہ 3 month پہلے ڈالا، یہ ہاؤ ٹو کوڈ اے سمپل گیم اینڈ ہوسٹ اٹ آن یور ویب سائٹ، ہاؤ ٹو کوڈ پونگ ان پائتھن، اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹیوٹوریل۔ تو یہ درجنوں گیمز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، اور یہ بالکل فری میں آپ کو سکھاتے ہیں۔ لوڈ مور آرٹیکلز، اور اس کے علاوہ یہ سرٹیفکیشن بھی دیتے ہیں بہت ساری صورتوں میں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گیم کی سرٹیفکیشن بھی شامل ہے اس میں یا نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سارے کورسز میں یہ لوگ سرٹیفکیشن دیتے ہیں جو کہ بالکل مفت ہے۔ تو 10,400 پلس ٹیوٹوریلس ہیں اس میں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں ایک سکسیس اسٹوری۔ تو ایک گیم ہے یہ فلیپی برڈ کا، جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہوا تھا، اور اس کا تھوڑا سا حصہ، یعنی ایک برڈ ہے اس میں جو کہ اڑ رہا ہوتا ہے، موو کرتا ہے اسکرین پر۔ تو اس کی موومنٹ کا ویڈیو میں نے بھی اپنے چینل پہ ڈالا ہوا ہے کہ میں نے یہ ڈیزائن کیا ہے جاوا اسکرپٹ میں، اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک برڈ کو آپ موو کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی میں شیئر کروں گا تھوڑی دیر میں۔ کہتے ہیں فلیپی برڈ واز کریٹڈ اینڈ ڈیولپڈ بائی نیوجن ان 2 to 3 days، 2 سے 3 دن لگے تھے اس کو بنانے میں، اور یہ گیم ایونچولی کما رہا تھا تقریباً $50,000 ایک دن میں۔ تو ایڈورٹیزمنٹ سے اس کا ریونیو آتا تھا، $50,000 ایک دن میں آتے تھے۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ گیم ڈیولپ کیا گیا تھا، کوئی دوسرا گیم ڈیزائن ہو رہا تھا، اس کے بعد وہ کینسل ہو گیا، اور اس نے اسی آئیڈیا کو یوز کیا اپنے اس گیم کو بنانے کے لیے، اور اس کے بعد $50,000 پر ڈے کا ریونیو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اگینسٹ میں کافی سارے لوگوں نے، جو کہ پرانے دوست تھے اس کے یا کمپنی کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو کیس وغیرہ کیا، پریشان کرنا شروع کیا، اور ایونچولی اس کو یہ گیم ہٹانا پڑا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فینومینل سکسیس ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فینومینل سکسیس ہو، لیکن اگر آپ ایک ڈیسنٹ انکم بھی کما رہے ہیں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گیم ڈیولپمنٹ کی جابس کیا ہیں۔ سپوز کریں کہ جی آپ یہ سیکھ لیتے ہیں اور آپ کوئی ایسا گیم نہیں بنا پاتے جو بہت زیادہ پاپولر ہوتا ہے، تو یہ ایک آسٹریلیا میں seek.com کی ایک ویب سائٹ ہے جو کہ جاب سیکرز ویب سائٹ ہے۔ تو میں نے اس میں ڈالا ہے گیم ڈیولپر، اس وقت 1609 جابس ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہیں پہ سیلری لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بات جو مجھے بہت پسند ہے، 100% ریموٹ ورکنگ آپشنز، امیزنگ پرس، اے ورائٹی آف لیو آپشنز۔ ریموٹ ورکنگ آپشنز کا مطلب یہ ہے، عام طور سے مانا جاتا ہے کہ غالباً یہ آسٹریلیا میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کو ایک پروجیکٹ دے دیں گے، کام بتا دیں گے کیا کرنا ہے، اور آپ اپنے گھر سے۔ یہاں پہ یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کے لیے، اور اگر آپ اپنے کام میں اچھے ہیں، آپ پروف کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 4 دن میں کوئی ایک چھوٹا سا گیم بنایا اور آپ نے کہا کہ جی مجھے گیم بنانا آ گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ماسٹر ہونا پڑتا ہے، چیمپئن ہونا پڑتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ آپ کو پاکستان سے بھی جاب دے دیں گے۔ اس میں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جس طرح سیکیورٹی کی ویب سائٹ، کچھ ویب سائٹ سیکیور ہوتی ہیں، تو بہت ساری کمپنیاں آپ کو اپنے گھر سے کام کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی، لیکن ڈیٹا ان کے پاس اہم ہوتا ہے، تو یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کا ڈیٹا وغیرہ چرائیں، وہ چاہتے کہ لوگ ان کے آفس میں آئیں۔ لیکن اس کام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ گیم سیکھ کر آپ انٹرنیشنلی اپلائی کر سکتے ہیں دنیا بھر میں، اور کوشش کر کے اپنے گھر سے پاکستان سے کام کر سکتے ہیں، اور پاکستان سے ریونیو کما سکتے ہیں۔ سیلریز دیکھتے ہیں تھوڑی سی، اگر کہیں پر لکھی ہیں تو یہ $1,00,000 سے $1,20,000 پر اینم، پلس ایکویٹی پلس سپر۔ وی آر سپورٹنگ اے VR بزنس ہو آر بیسڈ آؤٹ سائڈ آف برسبن CBD. دے آر آن اے مشن ٹو گرو۔ تو ایک جاب ہے $1,00,000 سے $1,20,000 پر اینم، یہ سال کی سیلری دی جاتی ہے آسٹریلیا میں، اور اس پہ ٹیکس کٹے گا ظاہر تقریباً، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کنورٹ کریں اس کو پاک روپیز میں تو بہت اچھی سیلری ہے۔ اینیمیٹر ہیں، 100% اگین ریموٹ ورکنگ آپشنز،
اور اس کے بعد یہ ہے $1,10,000 سے $1,30,000 سالانہ، جو کہ ایک اچھے پروگرامر، اور یہ ایز کمپیئر ٹو ادر پروگرامنگ لینگویجز وغیرہ گیم ڈیزائن کرنا میں نے سنا ہے کہ کسی قدر آسان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی میں نے گیم ڈیولپ کیے ہیں، لیکن تھوڑا بہت مجھے معلومات ہیں جو میں شیئر کر رہا ہوں. تو بہت اچھی سیلریز ہیں. کوشش کریں اس ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کی، freecodecamp.org کی، اور گیم سیکھنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ یہ ویڈیو کچھ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا. اپنا خیال رکھیں، خواتین کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.